السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب کہیے کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور جناب آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ. ناول کا نام ہے گمشدہ محبت. مصنفہ ہیں انجم انصار. قصہ نمبر 3. گھر میں داخل ہوئی تو ایک اجنبی تحریر کا لفافہ میری ٹیبل پر رکھا تھا. یہ آج شام آیا ہے ڈاک سے, فرح خالہ نے مجھے بتایا, اور میرا آف سا موڈ دیکھ کر بولی پہلے چائے پی لو, اس کو بعد میں پڑھنا. مگر میں نے بے دلی سے وہ لفافہ اٹھایا, کھولا, پڑھا اور پھر بے اختیار ہنستی چلی گئی. الہی خیر, کس بات پر اتنی ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ اپنے آفس سے تو منہ بناتی ہوئی آئی تھی اور اپنی ڈاک دیکھ کر ہنسی ہی نہیں رک رہی. کیا کسی نے لطائف کی گٹھڑی بھیج دی ہے؟ فرح خالہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی. خالہ آج ایک پروڈکشن ہاؤس سے جاب کی آفر اس شرط کے ساتھ آئی ہے کہ آپ کو کم از کم 10 رائٹرز کو بھی لانا ہوگا. میں پھر ہنسی. لوگوں کے شاطر دماغوں کا واقعی کیا کہنا تھا. ظاہر ہے جب تک لکھنے والے نہیں ملیں گے یہ پروڈکشن ہاؤسز صرف فنکاروں کو بک کر کے ڈرامے تیار نہیں کر سکتے نا. وہ بیچارے بھی کیا کریں, انہیں بھی تو اپنا کام چلانا ہے. امی کو ہر ایک سے بے وجہ کی ہمدردی ہو رہی تھی. نہیں امی, یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ جاب لیٹر پڑھ کر تو مجھے گلی گلی کھلنے والے وہ چھوٹے چھوٹے سے اسکول یاد آ رہے ہیں جس میں وہاں کی ٹیچر کی تنخواہ اس کمیشن سے نتی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کتنے بچوں کو مذکورہ اسکول میں داخل کرواتی ہے. صبا تم یہ کیوں نہیں مان لیتی کہ رائٹرز کی ویلیو کوئی خاص نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی ایڈیٹر کی؟ فرح خالہ کو بھی ایسا کھرا سچ بولنے کی عادت تھی جسے سن کر دوسرا تل ملا جائے. مگر میں تو منوا کر رہوں گی اور یہ باور کراؤں گی کہ کسی بھی ڈرامے, سوپ, اخبار اور میگزین کی کامیابی پہلے اس کے رائٹرز کی مرہون منت ہوتی ہے اور پھر اس کے ایڈیٹر کی بھی, کہ وہ اپنے گلدان کو کن پھولوں سے ترتیب دیتا ہے اور کس نفاست اور مہارت سے کس پھول کو کس جگہ پر لگاتا ہے. ہاں, منوا چکی تم یہ سب اپنے خواب. فرح خالہ نے تمسخر سے ہنس کر چائے کا مگ مجھے تھمایا اور بولی, بیٹا چائے پیو اور فریش ہو جاؤ, بیکار کی باتوں میں اپنا سر کیوں کھپا رہی ہو؟ آفس سے آتے ہی مجھے چائے کی طلب ہوا کرتی تھی اور میں ٹی وی دیکھتے ہوئے باتیں بھگاڑتے ہوئے چائے پینے کی بھی عادی تھی. مگر آج میں نے چائے کے مگ کو واپس ٹرے میں رکھ دیا. ارے کیا ہوا, طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ آج تم چائے نہیں پیو گی؟ خالہ نے مجھے تمسخرانہ انداز میں نیچے سے اوپر تک دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا. دل نہیں چاہ رہا بس, میں نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا. اگر تمہارا دل کلفی, جوس, آئس کریم اور چاٹ کھانے کو چاہ رہا ہے تو تمہاری یہ پیاری سی خالہ تو پھر 2 منٹ میں باہر لے جا کر کھلا سکتی ہے. نہیں خالہ, اس وقت بالکل بھی کچھ کھانے پینے کا موڈ نہیں ہے. آفس میں زیادہ ہو گیا تھا. یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف چل دی. آج میرا دل نہ جانے کیوں ماندہ ماندہ سا ہو رہا تھا. اپنے بستر پر لیٹی تو آنکھیں خود ہی پرنم سی ہو گئیں اور اب میں اپنے ہاتھ میں کڑا گھماتے ہوئے آزردہ سی تھی اور کوئی میری شکل دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی چند منٹ پہلے خوب ہنس رہی تھی. شہلا آج اسکول بھی 4 دن کے بعد آئی تھی اور حارث کو دیکھے ہوئے بھی پورے 5 دن ہو گئے تھے اور اسے یوں لگ رہا تھا نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا ہو اور اس نے حارث کی جھلک بھی نہیں دیکھی ہو. اسکول میں ان دنوں امتحانی سیزن چل رہا تھا اور اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ چھٹی ہونے سے قبل ہی اسکول سے اٹھ گئی. غیر ارادی طور پر اس کے قدم بینک کی جانب بڑھ رہے تھے. پتہ نہیں آج حارث سے ملاقات ہوتی بھی ہے یا نہیں. طرح طرح کے وسوسے اس کے دل میں آ رہے تھے مگر وہ اپنی دھن میں مست چلی جا رہی تھی. بینک میں داخل ہوئی تو وہ اسے اپنے شیشے کے کیبن میں کام کرتا ہوا نظر آیا. وہ سیدھی اس کے پاس پہنچی. حارث نے نظر اٹھا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو, جی فرمائیں. سر آج میری سالگرہ ہے, اس نے بات بناتے ہوئے کہا. ریئلی؟ وہ قصدن مسکرایا. جی, میں نے سوچا آخر آپ کے بینک کی کلائنٹ ہوں تو یہ بات آپ کو تو بتانی چاہیے. مبارک ہو, وہ مسکرایا اور قریب رکھی شیلف سے ڈائری, کی چین اور بینک کا پاؤچ دیتے ہوئے کہا, یہ ہماری جانب سے آپ کی سالگرہ کا گفٹ. ارے آپ مجھے گفٹ دے رہے ہیں؟ شہلا کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا اور وہ سب چیزیں اس نے لیتے ہوئے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ہفتے اقلیم کی کوئی دولت اسے مل گئی ہو. مس, آپ ہماری کلائنٹ ہے, یہ تو آپ کا حق ہے. حارث اپنے پیشہ ورانہ لہجے میں بولا کہ اس طرح کے گفٹ وہ عموماً اپنے کلائنٹس کو مختلف مواقع پر دیا کرتا تھا. مگر شہلا کو یوں لگا جیسے وہ کہہ رہا ہو, جہاں پیار ہوتا ہے وہاں محبت کرنے والے ایک دوسرے کو تحفے بھی ضرور دیا کرتے ہیں. میں نے یہ ڈائری تمہیں اس لیے دی ہے کہ میرے بغیر جو وقت تم جس کرب میں گزارتی ہو اس کا سارا احوال لکھنا, اور جب تقدیر ہمیں اکٹھا کرے گی تب میں مسکراتے ہوئے یہ سب پڑھوں گا اور یہ وعدہ کروں گا کہ زندگی کا کوئی بھی پل تمہارے بنا میرا نہیں گزرے گا. ذکیہ نے کریم کو بتا دیا کہ شہلا کو تمہارا رشتہ کسی صورت منظور نہیں ہے. خالہ, جب منظور نہیں تھا تو آپ نے قبول کیوں کیا تھا؟ کریم کا غصہ بھی بچا تھا. اب خاندان میں اس پر ہر طرف سے ہو ہی ہو رہی تھی جو اس کے لیے سنگ باری سے زیادہ تکلیف دہ تھی.
تم یہ سمجھو کہ شہلا نے تم سے منگنی توڑ دی ہے، اس کی یہ ہمت، آپ نے اس کا سر نہیں توڑا۔ جب باپ ہی اس بے غیرت کے سامنے خاموش ہو جائے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو پھر سوتیلی ماں ہوں، وہ مجھے بحالت مجبوری امی تو ضرور کہتی ہے، مگر دل سے اس نے کبھی مجھے ماں نہیں سمجھا ہے۔ ذکیہ نے زہر اگل ہی دیا۔ تو پھر تو آپ کی تربیت میں ہی کہیں کمی رہ گئی۔ کریم نے جل کر دل کی بھڑاس نکالی۔ اس وقت اسے خالہ کی نہ شکل اچھی لگ رہی تھی اور نہ ہی بات۔ تمہارا جو دل چاہے کہہ لو، مگر میں تو ان باپ بیٹی کے درمیان چٹنی بنی ہوتی ہوں کہ اس گھر میں یا تو شہلا کا حکم چلتا ہے یا پھر اس کے باپ کا۔ میری تو اس گھر میں نہ کوئی ویلیو ہے اور نہ ہی کوئی وجود۔ ذکیہ بیگم نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے شروع کیے تو اپنی اوقات از خود 2 کوڑی کی کر کے رکھ دی۔ جب سے وہ حارث سے اس کے بینک کی گفٹس لے کر آئی تھی، گھر آ کر اس کا زیادہ وقت ان کو ہی دیکھنے میں گزرتا۔ وہ ان چیزوں سے باتیں کرتی، ان سے مذاق کرتی اور اس ڈائری کو سینے سے لگا کر رویا بھی کرتی۔ حارث کو ایک خوبصورت لڑکی سے جتنا متاثر ہو جانا چاہیے تھا اتنا وہ ہوا نہیں تھا۔ یہ صدمہ شدید تھا جسے وہ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی تھی۔ مجھ میں آخر کس چیز کی کمی ہے؟ پورے خاندان میں کوئی مجھ جیسی لڑکی نہیں ہے۔ جس سکول میں جاب کر رہی ہوں وہاں دونوں شفٹوں کے سٹاف میں میرا کوئی ہمسر نہیں، اور اس کے باوجود حارث نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ اس کے گھر اس کی ماں آنا چاہتی ہیں، یا وہ نہیں چاہتا کہ وہ سکول کی جاب کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا بینک جوائن کرے، جہاں وہ ہر روز اس کو دیکھتا رہے اور اپنی دل کی باتیں اس سے کرتا رہے۔ اخبار کے دفتر میں ہفتہ وار میگزین کی انچارج تھی۔ روزانہ کی خبروں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا، مگر یہ عمارت خاصی چھوٹی تھی، اس لیے نیوز روم کی ہلڑ بازیاں بھی سب کے سامنے آشکار تھیں۔ آج میں اپنے میگزین کی پیسٹنگ میں مصروف تھی۔ صبح سے ہی فرید صاحب کے ڈکرانے کی آوازیں میرے کیبن تک آ رہی تھیں۔ وہ نیوز ایڈیٹر پر خوب گرج رہے تھے۔ ابھی یہ اخبار کی سرخی لگائی ہے تو نے؟ ساری سیاسی پارٹیاں اب متحد ہو کر پارلیمنٹ میں کام کیا کریں گی۔ ہاں سر، موجودہ انتشار سے بچنے کی یہ واحد صورت ہے۔ ارے پاگل، یہ اخبار ہے، اس میں جب تک مسالے دار خبریں نہیں لگیں گی اس کو کوئی خریدے گا نہیں۔ یہ کسی خاتون کی سرخی نہیں ہے۔ سر، سرخی لگانے کو کیا میں آئٹم سانگ سمجھوں؟ ہاں بالکل، جب تک اخبار کی سرخی پھڑکتی ہوئی نہیں ہوگی اخبار میں جان کیسے پڑے گی؟ اوکے سر۔ نیوز ایڈیٹر مزید رک کر کچھ سننے کے بجائے خود ہی تیزی سے واپس اپنے کیبن میں چلے گئے، جہاں جا کر اب وہ اپنے اسسٹنٹ پر چلا رہے تھے، اور صبا اپنا کام مکمل کرنے کے بجائے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ فرید صاحب لاؤنج میں بیٹھے زوردار آواز میں سب لوگوں کو سنا رہے تھے، ہمارے اخبار میں ندیم خان جوائن کرنے والا ہے، اور جب وہ تم کو سیدھا کرے گا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کام کیسے کیا جاتا ہے۔ مفت کی روٹیاں تو تم لوگوں نے خوب توڑ لی، اور اب یہ لگ پتہ جائے گا کہ ندیم خان ہے کیا چیز۔ چائے کی بریک میں مس نائمہ نے فرید صاحب سے پوچھا کہ ندیم خان آخر ہے کون؟ اس اخبار کا ایڈمنسٹریٹر، جو سارا نظام دیکھے گا اور چلائے گا۔ کیا اخبار کا ایڈیٹوریل بھی وہی لکھا کریں گے؟ نیوز ایڈیٹر نے ہمت کر کے پوچھا کہ آج ان کے اداریے کے بھی بقیے ادھیڑ دیے گئے تھے۔ ہاں، اداریہ بھی وہی لکھے گا، اور اشتہارات تک کو پہلے وہ اوکے کرے گا، بعد میں وہ شائع ہوں گے، چاہے وہ تلاش گمشدہ بھینس کا ہی اشتہار کیوں نہ ہو۔ فرید صاحب تو اپنی تقریر ختم کر کے چلے گئے، مگر آفس کے ماحول میں لطیفے بکھر گئے۔ بڑے آئے اشتہارات آئے ہیں نا اس اخبار میں، جو پہلے وہ ایڈیٹر دیکھے گا۔ علی اور ساجد نے ہنسی اڑائی۔ ارے وہ ہماری غلطیاں پکڑے گا، تلاش گمشدہ بھینس تو بھورے رنگ کی تھی، اشتہار میں کالی کیسے چھپ گیا؟ فرزانہ بھی مضحکہ اڑانے میں کم نہیں تھی۔ فرید صاحب کو ہی بکواس کرنے اور چیخنے چلانے کی عادت کم نہیں تھی، اور اب کوئی ان سے بھی بڑھ کر آ رہا ہے، یہ خبر کسی کو بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے اگر یہاں کام کرنا 2 بھر لگا تو پہلی فرصت میں اسے چھوڑ دوں گی، میرے پاس تو دوسری جگہ کام کرنے کی آفر موجود ہے، میں نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ اور پھر فرید صاحب کا روزانہ کا ہی یہ دستور بن گیا کہ ہمارے لنچ ٹائم میں وہ ندیم خان کا نام لے لے کر ہم سب ورکرز کو خاصا ڈرانے کی کوشش کرتے، جیسے کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں، کوئی ڈکٹیٹر آ رہا ہو، اور ہم کسی اخبار میں نہیں، اس کے ذاتی ملازم ہوں۔ ندیم خان کا مزاج میرے جیسا نہیں ہے، اس میں نہیں ہے نرمی، میری طرح کے دیر سے آنے والوں کو کچھ نہ کہوں اور ان کی سنائی ہوئی جھوٹی سچی کہانی پر آنکھ بند کر کے یقین کر لوں۔ سر، اخبار کے دفتر میں ہمارے آنے کا تو ٹائم ہے، مگر جانے کا تو کوئی ٹائم نہیں ہوتا، جب تک پرچہ پریس میں نہیں چلا جاتا ہم کہاں ہلتے ہیں، نیوز ایڈیٹر نے خاصا تنک کر کہا تھا۔ ارے یہ میں کب کہہ رہا ہوں، یہ اخبار ہے کس کا؟ آپ ہی لوگوں کا تو ہے، اس کے مالک کون ہیں؟ آپ لوگ، مگر جب یہ نقصان میں جاتا ہے تو اس کا خمیازہ بھگتنے والا اکیلا صرف میں ہی ہوتا ہوں۔ وہ باتوں کی پٹڑیاں اس تیزی سے بدلا کرتے تھے کہ نائمہ کا یہ پکا خیال تھا کہ اس اخبار کو نکالنے سے پہلے وہ یقیناً ریلوے میں گارڈ تو ضرور رہے ہوں گے۔ اور پھر پورا ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ فرید صاحب کی تقریریں بھی خود ہی کمزور پڑنے لگیں۔ دیکھو ندیم خان کب تک ہمیں جوائن کرتا ہے، وہ اس طرح کہتے جیسے کہ اب انہیں خود بھی یقین نہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی اس اخبار کو جوائن کرنے والا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا۔
فرزانہ نے مجھے رازداری سے بتایا۔ کیا اس درم خان نے آنے سے منع کر دیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شاید ہاں۔ شاید کا کیا مطلب؟ یا تو وہ آ رہا ہوگا یا نہیں، میں نے وثوق سے پوچھا۔ میں نے کئی بار سنا ہے سر فون پر خوش آمدید لہجے میں کسی ندیم خان سے باتیں کرتے ہوئے اسے آنے کے لیے کہتے تو ہیں۔ تو پھر وہ روزانہ آنے کی حامی بھی بھرتا ہوگا اور مگر وہ آتا نہیں ہے۔ فرزانہ کا ادھورا جملہ مکمل کر کے میں ہنس پڑی۔ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ آنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کے نہ آنے کی کوئی وجہ تو ہوگی، میں نے کہا۔ شاید یہ اخبار اس کے حساب سے نہیں ہوگا، وہ ہوگا کوئی توپ چیز، فرزانہ بولی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، محنت سے ہر چیز اوپر جا سکتی ہے اور محنت نہ کرنے سے کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی نیچے آ سکتی ہے۔ اب یہ سب کون دیکھتا ہے؟ چلتی ہوئی چیزیں لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کیا کرتی ہیں۔ نائمہ کا تجزیہ بالکل صحیح تھا اور اس کی باتیں سن کر مجھے بھی یہ یقین ہو چکا تھا کہ اس اخبار کو جوائن کرنے والا کوئی ندیم خان کبھی نہیں آئے گا اور ہمارے باس صرف اس کے نام کو اسی طرح استعمال کرتے رہیں گے۔ بعض لوگ شاید کم سخن ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہوئے سمجھایا کرتی، اور خوبصورت ہیرو تو پہلے من ہی من میں اپنی ہیروئن کو چاہتا ہے اور بعد میں اظہار کرتا ہے۔ ہاں ایسا بھی کیا محتاط انداز کے کوئی دل کی بات کسی سے کہنے ہی نہ پائے، وہ اپنے آپ سے ہی باتیں کرتی رہتی۔ اور اس کی یہ روش دیکھ کر ایک شب راحیلہ نے اس سے پوچھا، کیا حارث سے آپ کی فون پر بات چیت نہیں ہوتی جو آپ ہر وقت خود سے باتیں کرتی رہتی ہیں؟ ہاں کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، اس نے بات بنائی۔ میں سمجھی نہیں، راحیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ مصروف بہت ہوتے ہیں نا، تو جب انہیں فرصت ہوتی ہے تو بات کر لیتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولی، ایسے کون سے بینک میں وہ جاب کرتے ہیں جہاں ان کی مصروفیات 24 گھنٹوں کی ہوتی ہے؟ اکلوتے بیٹے ہیں، نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن، تو گھر آ کر ماں سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپا اس سارے منظر میں مجھے تو تم کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی ہو۔ راحیلہ کے لہجے میں دکھ تھا۔ ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتا ہے، تم جو دیکھنا چاہو گی وہ تمہیں نظر آئے گا اور جو میں دیکھنا چاہوں گی وہ مجھے نظر آ جائے گا، کیوں ٹھیک ہے نا؟ اوہ تو یہ بات ہے، آپ موصوف کو دل کی آنکھوں سے دیکھا کرتی ہیں۔ راحیلہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی۔ ہاں دل سے بھی اور جگر سے بھی، اور ہاں تمہیں اس معاملے میں نہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھ پر رحم کھانے کی۔ اور راحیلہ اس پر حیرت کی نظر ڈالتی چلی گئی کہ وہ اپنی بہن کو نہ تو اتنا بے وقوف سمجھتی تھی اور نہ ہی اتنی جذباتی۔ ماں کے منہ سے کڑوی کسیلی سن کر بھی اس کے دل میں کبھی شہلہ کے لیے نفرت اور جلن کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ سرکاری تعطیلات کے باعث 2 دن کی چھٹی ایک ساتھ آئی تھی۔ ان ایام میں چونکہ اخبار شائع نہیں ہونا تھا اس لیے تمام ورکرز کی بھی چھٹی تھی۔ ایسے ایام سب کے لیے ہی بڑے اچھے ہوتے تھے اور سبھی اپنے اپنے حساب سے چھٹیاں انجوائے کیا کرتے تھے۔ میں چونکہ اپنے ہفتہ وار میگزین کا کام ایڈوانس میں کر کے آئی تھی اس لیے 1 دن کی چھٹی مزید بڑھا لی تھی اور مزے سے فرح خالہ کی یونیورسٹی کی پرانے فرینڈز کے ساتھ میں بھی پکنک پر چلی گئی اور فارم ہاؤس میں رہ کر واقعی بہت انجوائے کیا۔ اور جب چھٹیاں گزار کر ہم شاداں فرح گھر واپس آئے تو امی نے بتایا تمہارے باس کے فون بار بار آ رہے تھے، انہیں شاید تمہارا چھٹی کرنا اچھا نہیں لگا۔ امی ہمارے باس کو کبھی کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی ناراضی کی۔ میں نے تو کبھی ڈر کر کام نہیں کیا۔ صبا گڑیا تم یوں کرو 1 دن کی چھٹی اور کر لو، اچھا ہے آج ہم دونوں سردیوں کے لیے اپنے کپڑوں کی شاپنگ بھی کر لیں گے اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں بھی لے لیں گے، فرح خالہ نے کہا۔ مگر خالہ آپ یہ تو سوچے اگر میں نے چھٹی کر لی تو باس کے فون میرے بلڈ پریشر کو کتنا بڑھا دیں گے۔ میں تو زبزب میں تھی کہ کروں تو کیا کروں۔ جب تم میری بات نہیں مانو گی تو ایسا ہی ہوا کرے گا، فرح خالہ نے جھنجھلا کر کہا۔ میں نے بھلا آپ کی کون سی بات نہیں مانی؟ میں نے انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حال ہی میں ان کے کہنے پر اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ تک تو بند کر دیا تھا۔ صبا بیٹا چھٹی کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنا موبائل بھی آف رکھا جائے اور گھر کے لینڈ لائن فون کا بھی پلگ باہر نکال دیا جائے، جیسا کہ میں نے ہمیشہ کیا اور ہمیشہ کروں گی۔ ٹھیک خالہ، میں نے بھی سر جھٹک کر کہا اور خالہ کے ساتھ شاپنگ کو نکل گئی۔ خالہ کے ساتھ شاپنگ کرنے ہمیشہ امی ہی جایا کرتی تھی اور میں آج ان کے ساتھ آ کر واقعی چکرا سی گئی تھی۔ پہلے پوری مارکیٹ کا چکر، پھر پسند آنے والی چیزوں کے پیچھے جانا اور تو کبھی آگے بھاگنا۔ کپڑے خرید کر فارغ ہوئیں تو ان کی چھوٹی موٹی چیزوں کی لسٹ شیطان کی آنت کی طرح لمبی تھی جو کسی صورت ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ کبھی وہ میچنگ بیگز کی طرف لپک رہی تھی تو کبھی لاسٹک، کنگھیوں اور سیفٹی پن کی جانب بھاگ رہی تھی۔ اور جب میں نڈھال ہو کر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی کہ آج کی شاپنگ ختم ہوئی اور اب خالہ کے ساتھ شاپنگ پر ہرگز نہیں آؤں گی تو انہوں نے تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے اچانک اپنی گاڑی مشرق سینٹر کی جانب موڑ لی۔ ہمارا گھر تو اس طرف نہیں ہے، اب آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اب ہم ایکسپو سینٹر جا رہے ہیں، وہ خوش دلی سے بولی۔ کیوں جا رہے ہیں؟ میرا لہجہ بھی تھکا تھکا سا تھا۔
سامنے کتابوں کی نمائش، چلو راؤنڈ مار کر آتے ہیں۔ پلیز خالہ، میں بہت تھک چکی ہوں، آپ جائیں، میں یہیں آپ کا انتظار کروں گی۔ میں نے سیٹ سے سر ٹکا دیا۔ ارے صبا، تم یہاں بیٹھ کر بور ہوگی، ہم بس یوں گئے اور یوں آئے، انہوں نے چٹکی بجائی۔ اچھا چلیے، میں بادل ناخواستہ بے دلی سے ان کے ساتھ چل پڑی۔ ایکسپو سینٹر کی جانب واقعی ہی نادر کتابوں کے سٹالز تھے۔ میں تو حیران سی رہ گئی، کتابوں کا ایک شہر آباد تھا۔ تمہیں کوئی کتاب خریدنی ہے تو خرید لو۔ اب وہ اپنی پسندیدہ کتب لیے ہوئے مجھ پر بھی احسان دھر رہی تھیں۔ نہیں خالہ، مجھے کوئی کتاب نہیں چاہیے، ہم اخبار والوں کے پاس تو ویسے ہی فری میں کتابیں آتی رہتی ہیں۔ اب خالہ آگے آگے چل رہی تھی اور میں آہستہ آہستہ سارے سٹالوں کو رغبت سے دیکھتے ہوئے گزر رہی تھی۔ ایک جگہ اپنا اخبار بھی رکھا نظر آیا تو حیرت سی ہوئی، اب ہمارے اخبار کو یہاں کون خریدے گا؟ میں آگے بڑھ کر فرح خالہ سے بولی، جو ایک جگہ رک کر طنز و مزاح کی کتب دھڑا دھڑ خریدے جا رہی تھی۔ شاید فری میں بانٹا جا رہا ہوگا، انہوں نے جیسے کھرا سچ بولا اور کھی کر کے ہنس بھی دی۔ صبا تم ذرا یہیں رکو، میں کھانا پکانے کے میگزین لے کر ابھی آئی۔ اور میں ان کی کتابوں کے بڑے سے بنڈل کو پاس رکھ کر ایسے ہی ایک کونے میں کھڑی ہو گئی اور آتی جاتی خواتین کو بغور دیکھنے لگی۔ ان دنوں اورنج لپسٹک لڑکیاں زیادہ کیوں لگا رہی ہیں؟ بڑی عمر کی خواتین لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ بال کھول کر کس وجہ سے پھر رہی ہیں؟ ایجڈ مرد خواتین کو رغبت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جیسی باتیں میرے ذہن میں گڑمڑ ہو رہی تھیں کہ فرح خالہ ہانپتی ہوئی واپس آئیں اور بولی، میں نے ابھی رئیسہ آنٹی کو دیکھا ہے، وہ کسی بچی کو کتابیں دلوا رہی تھی۔ کہاں دیکھا ہے آپ نے آنٹی کو؟ میں نے بھی پرجوش لہجے میں پوچھا اور خالہ کے بائیں جانب اشارے پر میں بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ کس سے ٹکرائی اور کہاں اپنا موبائل گرایا یہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ پتہ تھا تو صرف یہ تھا کہ وہاں رئیسہ آنٹی کہیں بھی نہیں تھی۔ اگر وہ ہوتیں تو نظر بھی آ جاتیں۔ میں نے ایکسپو سینٹر کے نہ جانے کتنے چکر لگا لیے تھے۔ اوہ، آج میں اپنا چشمہ بھی تو نہیں پہنے ہوئے تھی، شاید وہ کوئی اور ہوں گی۔ چلتے ہوئے خالہ اطمینان سے اپنا بیان داغ رہی تھی اور میں کلس کر ہی رہ گئی۔ خالہ کو بے وقت اور بلا وجہ ایکٹیو بننا بے حد آتا تھا۔ انہیں اس بات کا خیال تک نہیں تھا کہ میں اس وقت کتنی تھکی ہوئی تھی اور ان کی وجہ سے میں شدید تھکاوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ اور جب ہم ایکسپو سینٹر سے باہر نکل رہے تھے تو میرے کانوں میں عجیب سی آوازیں آ رہی تھی، مس رکیے، مس پلیز سنیے، اور میں تیزی سے یوں آگے بڑھی جا رہی تھی کہ کہیں فرح خالہ کو کچھ مزید یاد آ جائے تو وہ پھر کہیں دوبارہ پلٹ پڑے۔ اب چشمے کے بغیر تو میں اپنے فرینڈز کو بھی نہیں پہچان پاتی ہوں۔ گھر آ کر وہ خوب ٹھسے سے ہنس رہی تھی۔ چلو آج خوب اچھی واک ہو گئی، ورنہ کہاں چلنا ہوتا ہے۔ خالہ آپ کی تو واقعی شاندار واک ہو گئی، مگر میرا تو آپ نے خواہ تماشا بنوا دیا۔ کوئی کیا کہتا ہوگا، کتابوں کی نمائش میں لڑکیاں اس طرح گھومتی ہیں کہ کبھی آگے کی جانب تو کبھی پیچھے کی جانب۔ توبہ ہے صبا، تم تو رائی کا پہاڑ بنا دیا کرتی ہو۔ نہ ہم نے کسی کو دیکھا اور نہ ہی کسی نے ہمیں۔ سب آنکھیں بند کر کے آئے ہوں گے نمائش میں وہاں، میں جل کر بولی۔ بے وقوف لڑکی، کتابوں کی نمائش میں لوگ اپنی من پسند کتابیں ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کے چہرے نہیں پڑھا کرتے۔ اب فرح خالہ مختلف شاپنگ بیگز میں سے چیزیں نکال کر بیڈ پر پھیلا رہی تھیں اور بولے چلی جا رہی تھیں۔ ہاں یہ تو ہے، مجھے بھی کوئی اپنا جاننے والا نظر نہیں آیا سوائے اپنے اخبار کے۔ پتہ نہیں کس نے وہاں سجا دیے تھے، سر فرید تو وہاں نہیں تھے۔ اب میں وہیں کارپیٹ پر کشن کے سہارے لیٹ گئی تھی اور فرح خالہ کی کمنٹری سن رہی تھی، اور جو وہ اپنے شاپنگ بیگ دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، کسی چیز کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور کسی کو آزردہ۔ اس میں تو میں لوٹ گئی، ہاں اس میں تو میں نے لوٹ لیا۔ ان کے جملوں پر دل چاہتے ہوئے بھی کوئی کمنٹس پاس کرنے کی ہمت نہیں تھی کہ آج کا دن میرا کیسا تھکا دینے والا تھا۔ میں واقعی وہیں لیٹ گئی تھی اور آنکھیں موندی سی جا رہی تھی۔ صبا آج کا دن میرا تو بھائی بہت شاندار گزرا، اور تمہارا کیسا رہا؟ خالہ مجھ سے پوچھ رہی تھی اور میں اپنے لبوں سے بور ترین جملے ادا کرنے سے قاصر تھی کہ اب تھکن پر نیند غالب ہو گئی تھی، اور یہ دونوں جو یہ سمجھ رہی تھی کہ انہیں کسی نے نہیں دیکھا وہ لا علم تھی، قطعی لا علم۔ اس نمائش میں ایک شخصیت ایسی ضرور تھی جس نے نہ صرف صبا کو دیکھا تھا بلکہ بغور دیکھا تھا۔ پہلی مرتبہ جب وہ اخبار کے سٹال پر تبصرہ کرتی ہوئی گزری تھی کہ یہ اخبار یہاں کس نے رکھ دیا، دوسری مرتبہ تب جب وہ اس سے ٹکرائی تھی، اور تیسری مرتبہ اس وقت جب وہ بھاگ رہی تھی اور اس کا موبائل وہاں گر گیا تھا اور اس نے اسے آواز بھی دی تھی، مگر وہ آواز سننے کے باوجود پیچھے نہیں مڑی تھی۔ اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ طوفان کی طرح بھاگتی دوڑتی لڑکی کون تھی؟ وہ بڑبڑایا۔ کیا لڑکیاں اس حد تک بھی پاگل ہوتی ہیں جنہیں کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا؟ تبھی ہاتھ میں آ جانے والے موبائل پر بیپ ہوئی۔ غیر ارادی طور پر اس نے اوکے کر کے موبائل کان سے لگایا۔ صبا کی بچی کل آفس آ جانا، ورنہ وہ موٹا تو موٹا وہ این کو بھی کھا جائے گا۔ کوئی لڑکی تمسخرانہ لہجے میں تقریر کرنے کے موڈ میں تھی۔ کون موٹا، کون این کو؟ اس نے حیرت سے موبائل کو دیکھا اور قصدن اسے آف کر دیا۔
موبائل لاکڈ نہیں تھا اور کسی سبو نامی لڑکی کا پتہ لگانا اب کوئی مشکل نہیں تھا جس کو دوڑتے بھاگتے وہ دیکھ چکا تھا۔ اور جب میں مزید ایک اور چھٹی گزار کر آفس پہنچی تو وہاں ایسا سناٹا تھا جیسے کرفیو اسی آفس میں لگا دیا گیا ہو۔ آج اتنی خاموشی کیوں ہے آفس میں؟ میں نے اپنے کیبن سے انٹرکام پر فرزانہ سے پوچھا۔ اس نے کھٹ سیدھا جواب دیا، اب ایسے ہی رہا کرے گا۔ کیوں، ایسی کیا مصیبت آ گئی ہے؟ میں نے پھر سوال داغا۔ ہاں ایسی ہی آ گئی ہے، جواب حاضر تھا۔ وہ سرد لہجے میں بات کر رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ دراصل ندیم خان نے جوائن کر لیا ہے۔ کیا بہت سخت ہے وہ؟ پلیز ڈسٹرب نہ کرو، باقی باتیں لنچ ٹائم میں ہوں گی۔ فرزانہ جو اپنے کیبن میں بیٹھی باتیں کرنے کی رسیا تھی، اس وقت وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ سب مجھے بے حد عجیب سا لگا کہ فرزانہ کی عادت سے میں بخوبی واقف تھی کہ جب تک وہ رائی سے رتی تک کی خبر مجھے نہیں دیتی اسے چین ہی نہیں ملتا تھا۔ ایک ایسی لڑکی جسے آفس آتے ہوئے رستے میں کوئی انہونا سا منظر یا لوگ بھی نظر آ جاتے تو وہ ان کے بارے میں بھی مجھ سے گھنٹوں ڈسکس کیا کرتی تھی، اور آج بغیر کسی تاثر کے بات کر رہی تھی۔ میں نے انٹرکام بند کر دیا۔ یہ ندیم خان ہے کیسا؟ آخر ایسی کون سی توپ چیز ہمارے آفس میں آ گئی ہے؟ میں نے بڑبڑا کر کیبن سے باہر کا رخ کیا مگر کوئی بھی نیا چہرہ نظر نہیں آیا، بلکہ ہر شخص جلدی میں ہی نظر آ رہا تھا، جیسے اس کے پیچھے کوئی ایمرجنسی سی لگ گئی ہو۔ شاکر بھائی آپ کیسے ہیں؟ ہمارا پیون جو ہر روز اپنی ایک عدد بیوی اور اس کی 13 کہانیاں سنانے کا شوقین تھا، میری بات کے جواب میں سر اسبات میں ہلاتا ہوا چل دیا۔ لگتا ہے آج اپنی بیوی سے پٹ کر آئے ہو؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ جی الحمدللہ، وہ میری بات سنے بغیر ہی کہتا ہوا چلا گیا۔ اوہ یہ حالت ہو گئی بیچارے کی، پٹ کر بھی شکر کر رہا ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں ساجد کے کیبن میں جا کر اس کی خیریت اور آفس کی آج کی نئی خبر کا مزہ لیتی، فرید صاحب اپنے کمرے سے باہر نکل کر مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں۔ کیا ہوا سر، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے پوچھا۔ طبیعت تو مجھے آپ کی پوچھنی ہے، کہاں غائب تھیں آپ؟ نہ کوئی فون، نہ کوئی رابطہ۔ کیا ہو گیا تھا؟ میں تو سمجھا کہ بتائے بغیر کہیں دوسری جگہ چلی گئی ہیں آپ۔ سر رابطہ آپ سے کیسے کرتی؟ ایک ڈاکو نے گن پوائنٹ پر نہ صرف میرا پرس بلکہ موبائل تک چھین لیا تھا۔ یہ دن کتنے پریشانی میں گزرے ہیں، روزانہ پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹتی رہی مگر کہاں سنوائی ہوتی ہے کسی کی، اور ظاہر ہے ایسے میں میری ذہنی حالت ایسی تو نہیں رہی تھی کہ آپ سے رابطہ کر کے اپنے اوپر بیتی ہوئی یہ افتاد آپ کو سناتی۔ میرے ذہن میں جو فوری کہانی آتی تھی اسی کا سرا کھینچ کر میں نے خاصے غمگین لہجے میں انہیں سنا دی تھی۔ اب میں جوابی طور پر ان کے ہمدردی کے کلمات سننے کی خواہاں تھی مگر وہ مڑے اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلے گئے، اور میں سوچنے لگی میرے جملوں نے تیر کا کام کر دیا ہے۔ سر بیچارے پریشان سے ہو گئے، جبھی تو ان سے کھڑا تک نہیں ہوا گیا۔ اس سے قبل کہ میں اپنی اس سوچ پر عمل کرتی کہ مجھے ساجد کے کیبن میں جا کر سر کا مضحکہ اڑانا ہے یا نائمہ کے، سر تیزی سے واپس آئے اور میرا موبائل مجھے دیتے ہوئے بولے، مس صبا جس ڈاکو نے آپ سے یہ موبائل چھینا تھا وہ ہمیں واپس کر گیا ہے۔ سر یہ میرا موبائل آپ کے پاس کیسے آیا؟ اب میں حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کہہ تو رہا ہوں کہ ڈاکو خود واپس کر کے گیا ہے کہ مس صبا کو پریشانی ہو جائے گی، ان کے سارے ماسٹر پلان اس میں فیڈ ہیں۔ اور تبھی میری پشت پر ایک کہکہا بلند ہوا جو میرے سر پر سنگ باری سا کر گیا۔ غصے سے مڑ کر دیکھا تو شاکڈ رہ گئی۔ اب کسی کی یہ ہمت کہ مجھ پر ہنسا جائے۔ واقعی میں غصے سے کھول رہی تھی اور میرا دل واقعی یہ چاہ رہا تھا کہ فرزانہ کی بتیسی نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دوں۔ صبا تمہارے ہاتھ سے تو کوئی ڈاکو چھین کر لے گیا تھا نا تمہارا یہ موبائل، تو پھر یہ ہمارے آفس میں کیسے پہنچ گیا؟ ہاں لے کر گیا تھا، اور اب اگر اس نے اسے کتابوں کی نمائش میں کہیں گرا دیا تو مجھے کیا پتا؟ غیر ارادی طور پر میں کہہ گئی اور احساس تک نہیں ہوا کہ میں نے اپنی بات کی نفی خود ہی کر دی تھی۔ فرید صاحب مسکرا کر آگے بڑھ گئے اور فرزانہ اپنے کیبن میں۔ یہ اخبار میں کام کرتے کرتے یہاں کے ورکرز بھی معمولی باتوں کو خبر بنا دیتے ہیں۔ اب وہ یہ سب ندیم خان کو بتا رہے تھے جو انتہائی سنجیدگی سے کسی رپورٹ کو پڑھ رہا تھا۔ فرید پلیز مجھے توجہ سے پڑھنے دو۔ فرید کی مزید گفتگو جو کہکہوں کے ساتھ سٹارٹ ہوئی تو اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید گفتگو سے منع کرتے ہوئے کہا۔ اپنے کام میں اسے ڈسٹربنس بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ میرے موبائل کھونے کا مذاق آفس میں خوب اڑایا جا رہا تھا مگر اس انداز میں کہ مجھے خبر نہ ہو، اور میں واقعی بے خبر بھی تھی۔ فرزانہ میرے کیبن میں آتی تو اپنا منہ سی کر آتی اور باہر نکلتی تو اس کے حلق سے ڈھولک بجنے لگتا۔ کبھی نکارے اور پیون دھڑلے سے مزہ لے رہا تھا اور اس کے کہکہے بار بار چھت اڑا رہے تھے۔ بس کریں سب، بہت ہو گیا، ایک بات کے پیچھے بار بار نہیں پڑ جاتے آپ لوگ۔ ندیم خان کے دہاڑنے کی آواز آئی جسے میں نے حیرت سے سنا۔ ہاں اصل حقیقت سے تو میں بھی بعد میں واقف ہوئی تھی۔ او یہ بات ہے، دونوں دوست ایک جیسے ہی ہیں، چیخنے چلانے کے ماہر۔ اپنا کام کرتے ہوئے میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر لاتعلق سی ہو کر اپنے کام میں محو ہو گئی۔ میں ایک قابل جرنلسٹ تھی اور میں چاہتی تھی کہ اس نئے بندے کو بھی جلد پتہ چل جائے کہ میں آخر ہوں کیا۔
اس لیے دل چاہنے کے باوجود اپنے کیبن سے باہر جانے کے بجائے وہیں بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی اور دھیمے لہجے میں گنگنا بھی رہی تھی۔ اور ندیم خان اپنے کمرے میں لگے کیمرے سے تمام ورکرز کا احوال دیکھ رہا تھا۔ آفس آتے آج مجھے 3 دن ہو گئے تھے اور ابھی تک میری ملاقات ندیم خان سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ اصولوں کا پابند شخص ہے، فرزانہ بارہا مجھے بتا چکی تھی، مگر مجھے ایسی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آج بھی مجھے آفس آنے میں دیر ہو گئی تھی، مگر مجھ سے کسی نے باز پرس نہیں کی تھی۔ حد تو یہ تھی کہ فرید صاحب نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ اتنی قابل ایڈیٹر کہاں مل سکتی ہے۔ میں نے اپنے آپ پر از خود فخر کرتے ہوئے سوچا، میں کوئی چپڑاسی تھوڑی نہ ہوں جو وقت پر آفس پہنچوں۔ اور جب پی این نئے آنے والے میگزین کی کاپی میری ٹیبل پر رکھ کر گیا تو اس کے صفحات کی ورق گردانی کرتے ہوئے میرا خون کھول سا گیا۔ میگزین میں کی گئی غلطیوں کو ریڈ قلم سے انڈر لائن کیا گیا تھا، بلکہ صحیح سطروں کو خواہ لہو لہان کر دیا گیا تھا۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ میگزین کی ایڈیٹر تو میں ہی تھی، اور میرے کیے گئے کام میں کسی نے یہ خنجر آزمائی کی ہے کہ ریڈ قلم کے کثرت سے استعمال نے میرے میگزین کو لال و لال کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ میں غصے میں فرزانہ کے کیبن میں گئی کہ میرا پکا خیال تھا میری غیر موجودگی میں وہی عالمہ بنی ہوگی اور میرے منتخب کیے ہوئے میٹر میں اس نے ہی کیڑے ڈالے ہوں گے۔ اب کیا ہو گیا؟ فرزانہ نے کی بورڈ پر اپنی انگلیاں روک کر مجھ سے پوچھا۔ اس کا مسکراتا چہرہ علیحدہ سوال کر رہا تھا کہ آج کا دن تو شاید مجھ پر ہنسنے کے لیے تھا۔ فرزانہ یہ سب کیا ہے؟ کیوں کیا ہے تم نے یہ سب؟ میں نے ریڈ قلم سے خون آلود میگزین کا ایک صفحہ اس کے سامنے لہرایا۔ میں کیوں کروں گی ایسا سب کچھ؟ فرزانہ نے پاس بیٹھی نائمہ کو دیکھ کر کہا۔ ارے مجھے بھی دکھاؤ نا ذرا۔ نائمہ نے میگزین رغبت سے دیکھا اور پھر مسکرا کر بولی، اوہ تو یہ آٹوگراف ندیم خان نے تمہیں دیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں چونکی۔ نئے ایڈمن آئے ہیں نا، تو انہیں اپنی قابلیت کسی نہ کسی طرح تو دکھانی ہوگی۔ نائمہ نے بھی میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ یہی کہ جو کام تم نہیں جانتی ہو وہ سیکھ لینے میں کوئی حرج تو نہیں نا؟ وہ مجھے تپانے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ میں صبا رحیم جس نے جرنلزم کی ڈگری لینے میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا، اسے لکھنا نہیں آتا۔ میں جو ٹاپ کے اخبارات میں آنریری کام کر کے بہترین رائٹر کے سرٹیفکیٹ لے چکی ہوں، مجھے لکھنا نہیں آتا۔ میں جسے ہر دوسرا پروڈکشن ہاؤس جاب دینے میں سوچ بچار نہ کرے، اسے کام کرنا ہی نہیں آتا۔ میں آخر برس ہی تو پڑی، مگر یہ میں نے نہیں کیا، تو غصہ مجھ پر کیوں اتار رہی ہو؟ اگر اتنی ہی ہمت ہے تو سامنے والے کمرے میں چلی جاؤ، وہاں ندیم خان بیٹھے ہیں۔ فرزانہ نے مجھے اچھا خاصا اکسایا، اور چند ہی لمحوں بعد میں اجازت مانگے بغیر ندیم خان کے کمرے میں موجود تھی۔ غصے کے مارے میری بری حالت تھی۔ جی فرمائیں۔ ندیم خان کام کرنے کے دوران قدرے رک کر میری طرف دیکھ کر بولے اور چشمہ آنکھوں سے اتار لیا۔ یہ میرے میگزین کو لال و لال کر کے آپ نے رکھا ہے؟ میرا لہجہ تلخ تھا۔ جی، وہ وثوق بھرے لہجے میں بولے۔ میں نے جو کہانی اشاعت کے لیے منتخب کی تھی، آپ کو اس میں کیا برائی نظر آئی؟ میں خاصی روحانسی بھی ہو رہی تھی۔ کہانی کا پیغام منفی نوعیت کا تھا۔ جواب دو ٹوک تھا، مگر یہ 100% سچی کہانی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ کیا ہمیں سچی تحریریں نہیں لگانی چاہیے، یا صرف جھوٹی خبروں کے ساتھ ساتھ میگزین کا میٹر بھی جھوٹ پر مبنی ہونا چاہیے؟ ہمیں ایسے سچ کو ہرگز نہیں شائع کرنا جو دوسروں کو غلط راہ پر لے جائے۔ اگر ایک لڑکی کو اس کے محبوب کی بے وفائی کا سامنا کرنا پڑا ہو تو وہ اسے سزا دینے کے لیے گھر چھوڑ دے اور ایسی انجانی منزل پر روانہ ہو جائے جس کا انجام اسے معلوم ہی نہ ہو۔ اس سے بڑھ کر بے وقوفی نہیں ہوا کرتی۔ میرا مقصد تو یہ بتانا تھا کہ سزا صرف مرد ہی نہیں، خواتین بھی دے سکتی ہیں۔ مگر یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا۔ اپنے والدین بہن بھائیوں کو بتائے بغیر ایک جوان لڑکی ٹرین کا ٹکٹ لے کر بیٹھ جائے تاکہ بردہ فروش اسے پکڑ کر لے جائیں۔ آپ کیا سکھانا چاہ رہی ہیں؟ مگر وہ لڑکی جوڈو کراٹے کی ماہر تھی، لیکن اسلحے کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور آئندہ آپ کے میگزین کا تمام میٹر پہلے چیک ہوگا۔ اوہ تو یہ بات ہے، میں نے ناک سکوڑی۔ اور کچھ؟ یہ کہانی جو آپ نے شائع کی ہے، آئندہ شمارے کے لیے اس کہانی کا دوسرا اور اختتامی حصہ آپ خود لکھ کر مجھے دکھائیے گا۔ میں سمجھی نہیں آپ کا مطلب۔ تاکہ کہانی کی وجہ سے جو منفی پیغام ہمارے قارئین کو دیا گیا ہے اس کی تلافی ہو سکے، اور یہ کہانی ایک مثبت سوچ بھی عطا کرے۔ ان کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے وہ کوئی پروفیسر ہو اور کسی کن ذہن طالبہ سے مخاطب ہو۔ پھر یہ اس لڑکی کی کہانی تو نہیں رہے گی؟ مجھے اس سے سروکار نہیں ہے۔ کیا آپ کو کہانی لکھنے میں کوئی مشکل ہے تو مجھے بتائیں۔ لہجہ پر روب تھا۔ مجھے کیا مشکل ہوگی؟ میں کندھے اچکا کر واپس اپنے کیبن میں چلی آئی۔ مگر سچی بات جو تھی، مجھے ندیم خان بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت جوان تھا، مگر تکبر سے مزین تھا۔ آفس میں آتے ہی اس نے ہر معاملے میں گھسنے کی ٹھان لی تھی۔ اگلے دن جب میں لنچ بریک کے اوقات کے بعد کھانا کھانے باہر نکلی تو وہ سامنے آ کر بولا، آپ کا لنچ بریک ختم نہیں ہوا کیا ابھی تک؟ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ میں ابھی آئی ہوں، میں بریک ٹائم میں فرید صاحب کے ساتھ میٹنگ میں موجود تھی۔
ओह सॉरी, मगर मैं आइंदा फरीद को भी कहूँगा कि ब्रेक या छुट्टी के औकात में किसी किस्म की कोई मीटिंग नहीं रखी जाए। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं अपना लंच मुकम्मल कर लूँ। मेरा लहजा तमस्खर आमेज सा था। वाई नॉट, आप खाएं ना। वही कुचड़ती सी नज़र मेरे लंच बॉक्स पर डालता हुआ अपने कमरे में चला गया। हाँ, ये औकात हो गई है अब मेरी कि मैं इस लंबू से पूछ कर लंच करूँगी। अब मैं अपने केबिन में आकर ना सिर्फ लंच कर रही थी बल्कि मुसलसल बड़बड़ा भी रही थी। इस तरह की शोबाजी की बातें करके पता नहीं वो साबित क्या करना चाहता है। नया नया आया है ना, इसलिए इतराएगा तो सही। देख लिया होगा कि इस दफ्तर में काम करने वाली लड़कियां सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। उन पर अपना रौब तो डालेगा ना। हाँ, बाहुले को कपड़े पहनने की तमीज़ है नहीं। चेक वाली शर्ट पर लाइनदार पतलून पहन आया। इसको तो जीन्स पहननी चाहिए थी। हाँ, मुझे क्या, वो बेशक शेरवानी के साथ शॉर्ट पहन आई। मैंने कौन सा उसे नज़र उठाकर देखना है। मेरी बड़बड़ाहट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारे खाने का स्वाद ही ख़त्म कर गया मनहूस कहीं का। मैं पानी पीने के लिए मुड़ी तो ऐसा लगा जैसे कोई साया तेज़ी से आगे बढ़ गया हो। शायद ये मेरा कोई वहमा था। मैंने सोचा कि अक्सर ऐसे वहमे मेरे साथ हुआ करते थे कि अगर मैं किसी सोच में महव होती और आंखें बंद करके खो सी जाती तो आंखें खोलने पर ऐसा ही लगता जैसे कोई गुजरा हो। अम्मी का कहना था कि यह हमारे ख्याल होते हैं जो एक के बाद एक आते जाते हैं। फरा खाला इसको असरात का नाम दिया करती थी कि हमारे घर पर कोई असर वसर है। जभी तो खाला को कोई सफ़ेद चीज़ यूं तेज़ी से जाती नज़र आती है। मगर उस वक्त मेरा ये पक्का ख्याल था कि ये मेरा कोई वहमा नहीं बल्कि वो फरजाना थी। आज वो सफ़ेद सूट में आई थी और उसे ही लोगों की बातें छुपकर सुनने का शौक़ था। अब वो मेरी बातों को 4 से ज़रब देकर आगे पहुँच जाएगी। मैंने सोचा, कहती है तो कह दे, मेरी बला से मैं कौन सा किसी से डरती हूँ। हाँ, अब कोई एक कहेगा तो मैं उसे 4 सुनाऊंगी। मैंने अपने आप को तसल्ली दी। फरजाना के केबिन से हंसी की आवाज़ आई तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि अब वो मेरी ही बातों की चाट बनाकर मज़े ले रही है। इतनी अच्छी लड़की होकर कितनी अजीब हरकतें करती है ये भी। मैं फिर बड़बड़ाई। कभी ये फरीद साहब के रूम के बाहर खड़ी होकर बातें सुना करती है तो कभी किसी और के, और फिर इसे कली से फुंदना बनाने का फन भी आता है कि अपने फियांसे साजिद को हर वक्त हंसाती ही रहे। मेरी बला से तुम जो दिल चाहे करो। पानी का गिलास पीकर मैंने अपना लंच बॉक्स बंद कर दिया। वो भूख जो चमक कर लगी थी वो अचानक ही ख़त्म हो गई थी। इस ऑफिस के वर्कर्स को तो किसी खुफिया एजेंसी में काम करना चाहिए था। हर शख्स हर एक की टोह में हर वक्त लगा रहता था। ये खा लो, तुमने दोपहर का खाना भी पूरा नहीं खाया है। शाम की चाय पीते हुए जब फरजाना ने मुझे बर्गर देते हुए कहा तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि उसने मेरी बड़बड़ाहट पूरी तरह सुन ली थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने खाना नहीं खाया? पियन तुम्हारे लंच बॉक्स को धोने के लिए लेकर गया था तो वो चाय के साथ आलू भरे पराठे खा रहा था। और तुम्हें तो हर बात पता होती है सबकी। मैंने तमस्कराना लहजे में ज़ूमानी बात की। जाहिर है पता भी होनी चाहिए। अखबार के दफ्तर में काम करती हूँ। खबरें खुद चलकर मेरे पास आती हैं और जो नहीं आती उनको पकड़ने तुम खुद चली जाती हो। मैंने उसका अधूरा जुमला पूरा किया और अबरू चढ़ाकर उसे देखा। अली इस बात में सर हिलाकर मुस्कुराने लगा और फरजाना मुझसे बेनियाज होकर साजिद अली को चाय का दूसरा कप देने लगी, जैसे कि उसने मेरी बात सुनी ही ना हो, या अगर सुन भी ली हो तो उसका जवाब देना ज़रूरी ना समझा हो। नाइमा का भी ये ख्याल था कि नदीम खान एक तकब्बर भरा इंसान है और ख्वामखा रौब दिखाने के लिए आया है। ये तुम्हें कैसे पता चला? मैंने हैरत से पूछा। मैंने कई बार उसे मोबाइल पर चीखते चिल्लाते हुए देखा है। कल भी और परसों भी ऐसा लग रहा था कि वो जिसको वो डांट रहा है अगर वो उसके सामने होता तो उसे कच्चा ही चबा जाता। अरे ऐसे ही शो ऑफ कर रहा होगा कि देखो मैं ऐसा भी हूँ, मैंने हंसकर कहा। नहीं, उसे ये मालूम नहीं था कि मैं उसे देख रही हूँ और उसकी बातों को सुन भी रही हूँ। हालांकि मैं उसके करीब ही फ़ोटोशूट कर रही थी, जैसे तुम उसे देख रही थी और पोज ये कर रही थी कि तुम्हारी तवज्जो उसकी जानिब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही वो भी कर रहा होगा। अब ये सब तो मुझे नहीं मालूम। फरीद साहब का दोस्त है ना? मैंने राजदाराना लहजे में कहा। हाँ, यही सुना है। स्कूल से कॉलेज बल्कि यूनिवर्सिटी तक की दोस्ती रही है। तो वो भी वैसा ही होगा जैसे हमारे बिग बॉस हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग एक्टिव हो जाएं। हम चाहते हैं सब लोग रात को भी दिन समझें। मैंने फरीद साहब की नकल उतारी। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, नाइमा ने कहकहा लगाया। किसी को पहचानना हो तो उसके दोस्तों को देख लो, वो भी वैसा ही होगा। और तो मुझे पता नहीं, बस वो जहर लगता है, मैंने बेधड़क कहा। राइट, नाइमा ने हंसकर कहा। और उस वक्त मुझे ये कतई नहीं मालूम था कि ये जुमला मेरे सामने लौट कर भी आ सकता है। नाइमा बाजी, आप अपने केबिन में चली जाए, नदीम सर नाराज़ हो रहे हैं। पियन किसी काम से गुजरा और केबिन में झांक कर बोला। अरे मैं तो अभी आई हूँ, उनसे जाकर किसने कह दिया कि मैं सबा के पास हूँ? नाइमा ने हैरत से कहा। उन्हें सब पता चल जाता है। अगर मैं अपनी सीट पर बैठा सो जाऊँ तो वो अपने कमरे में बैठे बैठे बता देते हैं। अरे शाकिर भाई, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे खराटे सुनकर तो ऊपर के फ्लोर वालों तक को पता चल जाता है कि तुम सो रहे हो।
نائمہ نے ہنس کر کہا اور چائے پیے بغیر چل دی کہ ندیم خان کا یہ روب تو سب پر پڑ گیا تھا کہ اب اپنی سیٹ چھوڑ کر گھومنے کا دورانیہ کم سے کم ہو رہا تھا۔ فرح خالہ کی برتھ ڈے تھی۔ ان کا گفٹ خریدتے ہوئے میں قدرے دیر سے آفس پہنچی تھی اور سوچ رہی تھی آج میں فرید سر سے کہہ کر شام کو جلدی گھر چلی جاؤں گی۔ اب خالہ کی برتھ ڈے میں ارینج نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ وہ ہمہ وقت میرا اور امی کا اتنا خیال رکھا کرتی تھیں، اور اب ان کی سالگرہ ایک چھوٹی سی خوشی تھی ہم سب کے لیے، اور میں اسے بھرپور انداز میں منانا چاہتی تھی۔ میں نے ان کی یونیورسٹی کی 2 پرانی سہیلیوں کو انہیں بتائے بغیر مدعو بھی کر لیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ان کو دیکھ کر ازحد خوش ہوں گی۔ فرح خالہ کو پہلے سے کچھ نہ پتہ چلے یہ سوچ کر میں آج آفس سے واپسی پر کھانے پینے کا سامان باہر سے خرید کر لے جانے کا پلان بنا چکی تھی۔ جاؤ اسے فرید سر کو دے آؤ۔ پین آیا تو میں نے ہاف ڈے کی اپلیکیشن لکھ کر دیتے ہوئے کہا۔ میں نے فرید سر سے بات کرنے کی بجائے اپلیکیشن دینی زیادہ بہتر سمجھی۔ باجی سر بہت ناراض ہیں اور آپ کو اپنے آفس میں بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فوراً آئیں آپ۔ پین 2 منٹ میں ہی بوتل کے جن کی طرح حاضر تھا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، تم سر سے کہہ دو میں کام کر رہی ہوں، فارغ ہو کر آتی ہوں۔ میں نے رسان سے کہا۔ ان کے بلاوے کو میں نے کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں تھا، اور اب میں دھیمے لہجے میں گنگناتے ہوئے آج کا آیا ہوا میٹر پڑھنے میں محو تھی۔ پین پھر آیا اور اس نے کچھ کہنے کی بجائے دروازے کو ناک کر کے مجھے متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ کہہ دیا نا میں مصروف ہوں اس لیے نہیں آ سکتی، یہ کام کا ٹائم ہے میرا۔ تم بگ باس سے پھر کہہ دو۔ ویسے بھی انہیں ایک دفعہ کی بات سمجھ میں نہیں آیا کرتی۔ میں نے سر جھکائے جھکائے کہا، آپ بہت مصروف ہیں اس لیے میں خود حاضر ہو گیا ہوں، طنزیہ لہجے میں کہا گیا۔ میں نے گھبرا کر دیکھا تو ندیم خان میرے کیبن کے دروازے پر ایستادہ تھے۔ سر آپ؟ میرا لہجہ حیرت زدہ تھا۔ اگر کوئی آپ کو بلائے تو آپ کو آنا بھی گوارا نہیں ہوتا، وہ غصہ ضبط کر کے پوچھ رہے تھے۔ سر میں نے کہا تھا پین سے، وہ میں ہکلائی۔ ہاں یہی کہ ایک دفعہ کی بات میری سمجھ میں نہیں آیا کرتی۔ انہوں نے جملہ مکمل کیا۔ مس صبا کوئی تمیز تہذیب بھی ہوتی ہے، وہ جملہ کہہ کر رکے، مگر میرا تو دماغ ہی کھول کر رہ گیا تھا۔ ندیم خان مجھ سے اس طرح گفتگو کریں گے یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب جمعہ 4 دن سے آفس آنے والے یہ حضرت مجھے تمیز و تہذیب سکھانا چاہتے ہیں۔ میں اب سیٹ سے اٹھ کر عین ان کے سامنے کھڑی تھی اور مارے غصے کے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کچھ کر ڈالوں۔ مس صبا رحیم، انہوں نے رسان سے پکارا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت مجھے ان کی شکل تک دیکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ آپ نے یہ اپلیکیشن بھیجی تھی، میں نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا کہ میں جو دل چاہے کروں، تم ہوتے کون ہو، یہ سب میں اپنے دل میں سوچ رہی تھی۔ اس اپلیکیشن کو اپنے پاس رکھیے۔ مزید کچھ کہنے سے قبل انہوں نے مجھے دیکھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ آفس کے لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے آج اترانے کی غرض سے مجھے باتیں سنانے آئے ہیں۔ میں نے کھولتی ہوئی نفرت بھری آنکھوں سے انہیں ایک بار پھر دیکھا۔ اس لمحے شاید وہ زبردستی کی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائے کھڑے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا اپنے سامنے کھڑے ہوئے اس شخص کی ایسی طبیعت صاف کروں کہ آئندہ اسے لڑکیوں سے بات چیت کا کرینہ تو آ سکے، مگر اسے اپنے سامنے چپ چاپ کھڑے دیکھ کر اپنے غصے پر قابو پا کر کہا، میں نے اپنا میسج آپ کو نہیں سر فرید کو بھیجا تھا، تو آپ کیوں میری جواب طلبی کے لیے چلے آئے؟ فرید آج آفس نہیں آئیں گے، اور یوں بھی اب اس اخبار کا ایڈمن میں ہوں تو جواب طلبی کرنے کا حق بھی میرا ہے۔ وہ جلدی ہی اپنی اوقات پر آ گیا۔ تو کیا اب اپلیکیشن دینے کے بجائے مناظرہ ہوا کرے گا؟ میرا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ مگر یہ تو کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ روز دیر سے آئیں اور اسے اپنی عادت بنا لیں، تو وقت پر آنے والے ورکرز کا کیا قصور ہے؟ انہیں بھی جلدی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمام لوگوں کو لیٹ ہی آنا چاہیے پھر تو۔ میں اگر دیر سے آؤں بھی مگر کام تو اپنا پورا کرتی ہوں نا۔ میرے لہجے میں تناؤ تھا۔ یہ تو آپ کا خیال ہے نا، ان کا لہجہ ہنوز طنزیہ تھا۔ مگر آج تو مجھے ہر حال میں جلدی جانا ہے اور اس کی اہم وجہ بھی ہے۔ ہر شخص کو ہمیشہ گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے اور ان کے پاس بھی ہمیشہ معقول وجوہات ہوتی ہیں۔ ان کے لہجے میں برہمی تھی۔ تو آپ چاہتے ہیں آج میں گھر نہ جاؤں؟ میں ان کے روب میں کیوں آتی؟ یہ میں نے کب کہا؟ آپ ضرور جائیں مگر روزانہ نہیں۔ لہجہ 2 ٹوک تھا۔ پھر وہ رکے نہیں، مجھے تمسخرانہ انداز میں دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے، جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہے ہوں یا جتلا رہے ہوں کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ اف خدایا، اتنی بے عزتی! میں گرنے کے انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں تو سر فرید کی باتوں سے ہی خائف تھی اور یہ سوچتی تھی کہ انہیں اپنے ورکر سے بات کرنے کی کوئی تمیز نہیں ہے، مگر یہ ندیم خان تو ان سے بھی کہیں 10 ہاتھ آگے تھے۔ وہ میرے کیبن میں آ کر اتنی زور سے بول رہے تھے، ساتھ جڑے تمام کیبنز میں پتہ چل گیا تھا کہ وہ میری کلاس لینے آئے ہیں۔ اور پین شاکر نے تو میرے متعلق کیا کیا خبریں پورے فلور پر پھیلا دی تھی۔ یوں بھی افواہ کی رفتار آواز سے زیادہ تیز ہوا کرتی ہے۔ صبا، تم نے ایسی بات ہی کیوں کی جس کی وجہ سے تمہیں ندیم خان سے معافی مانگنی پڑی؟ لنچ ٹائم میں جب فرزانہ نے مجھ سے پوچھا تو میں حیرت سے پھٹ پڑی۔ کس نے معافی مانگی ہے ندیم خان سے، اور میں کیوں معافی مانگنے لگی؟
بھئی ہمیں تو پتہ نہیں، سنا ہے تم نے دیر سے آنے کی معافی طلب کی ہے، وہ بے پرواہی سے بولی۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچھا تو پھر تم کل دیر سے آنا۔ یہ ساجد تھا جو فرزانہ کی کوہنی کھا کر اپنا منہ کھول رہا تھا۔ یہ آپ لوگوں کو میرے معاملات میں یکدم اتنی دلچسپی کیوں ہو گئی ہے؟ میرا لہجہ خاصا طنزیہ سا تھا۔ ارے یار تم تو برا مان گئی، ہمیں تو بھائی خود اچھا نہیں لگا تھا کہ ندیم خان تمہارے کیبن میں آ کر تمہیں اس طرح ڈانٹے۔ اف کس قدر تیز آواز تھی ان کی، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ سچی میں آزردہ سی ہو گئی تھی، نائمہ تعصب سے کہہ رہی تھی۔ ہاں اور کیا، بیچاری صبا کی آج بہت بے عزتی ہوئی ہے۔ فرزانہ کا لہجہ بھی رنجیدہ سا تھا۔ تب میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور شاید میرے سب کولیگز بھی یہی چاہتے تھے۔ تب میں نے ان کی آنکھوں میں جو طمانینت دیکھی وہ صرف میں ہی محسوس کر سکتی تھی۔ پلیز صبا مت رو ورنہ میں بھی رو دوں گی، یہ فرزانہ مجھ سے کہہ رہی تھی۔ ارے سبو، تم تو لوگوں کو حوصلہ دیا کرتی ہو اور آج تم نے خود ہی حوصلہ ہار دیا، نائمہ مجھے پچکار رہی تھی۔ باجی کیا میں چائے زیادہ لے آؤں؟ ابھی اوپر کے فلور سے لوگ آپ کے پاس آنے والے ہیں بریک میں۔ پین مجھے اطلاع دے رہا تھا، یا اس کے تسلی آمیز کلمات اسی کے حساب سے تھے۔ تب میں نے دونوں ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں پونچھی اور اپنا بیگ اٹھایا اور کسی سے کچھ کہے بغیر آفس سے باہر آ گئی۔ اس وقت میں تیز ترین انداز میں اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ سگنل زندگی میں کبھی نہیں توڑا تھا، مگر آج راستے میں آنے والے تینوں سگنلز کو توڑتی ہوئی میں اس طرح جا رہی تھی جیسے کوئی غیظ و غضب بھری لاری بھاگتی ہوئی جا رہی ہو۔ یہ صبا بتائے بغیر چلی کیوں گئی ہے؟ ادھر ساجد حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ شاید اب یہ آفس نہیں آئے گی، آفس چھوڑنا تو ویسے بھی اس کی ہابی ہے، فرزانہ ہنس رہی تھی۔ مگر یہ سب اچھا تو نہیں ہوا، اپنی اتنی اچھی کولیگ یوں اتنی سی بات پر چلی جائے۔ ساجد کو تعصب ہوا تھا۔ آ جائے گی، وہ ابھی غصہ چڑھا ہوا ہے نا، اس کو اتر جانے دو۔ نائمہ کا تجزیہ خاصا گہرا تھا۔ فرید سر کہتے تھے نا کہ ندیم خان کے آنے سے اس اخبار کے دفتر میں تبدیلی آ جائے گی، تو آج بہت بڑی تبدیلی تو آ ہی گئی۔ جاوید کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں صبا کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ فرزانہ کو حیرت تھی۔ غصہ تو اسے کبھی کبھار آ ہی جاتا تھا، مگر میں نے اسے کبھی یوں روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ نائمہ تھی۔ ہاں ندیم خان نے صبا کو رلا دیا۔ ندیم خان تو بہت خوش ہوں گے، انہوں نے صبا جیسی لڑکی کو رلا دیا، ساجد پھر تعصب سے کہہ رہا تھا۔ اور ندیم خان اپنے روم کے مانیٹرنگ کیمرے سے ان سب کو دیکھ بھی رہے تھے اور ان سب کی باتیں سن بھی رہے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ صبا ان کی وجہ سے روئے گی یا کوئی بھی ان کی وجہ سے اپنی آنکھوں میں آنسو لائے۔ یہ لڑکیاں کیا اتنی کمزور سی ہوتی ہیں؟ اتنی چھوٹی سی بات پر ان کے آنسو یوں بھل بھل بہنے لگتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ سے کہا، اور بے اختیاری میں اپنے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر مکہ مارتے ہوئے بولے، ہاں پاگل کہیں گی، یا شاید اپنی ان حرکتوں سے دوسروں کو ڈرانا چاہتی ہیں، مگر میں ڈر کر نہ کبھی رہا ہوں اور نہ رہ سکتا ہوں۔ اب وہ خود بڑبڑا رہے تھے۔ کیا بات ہے، تم 2 دن سے اپنا آفس کیوں نہیں جا رہی ہو؟ امی نے پوچھا۔ بس ایسے ہی، چھٹیاں کرنے کو دل چاہ رہا تھا اور بس، میں کھسیا کر ہنسی۔ کسی سے کوئی بدمزگی ہو گئی ہے نا؟ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر میری آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، میں نے سر جھکا لیا۔ کس بات پر؟ انہوں نے اپنی انگلیوں سے میرا چہرہ اوپر کیا۔ آفس دیر سے آنے کی وجہ سے، میں نے روندھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوف، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں سمجھی پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے۔ وہ ہنس دیں۔ تو کیا یہ بڑی بات نہیں ہے، کوئی مجھ سے سب کے سامنے باز پرس کرے؟ بیٹا اگر تم کوئی اپنا آفس کھولو تو کیا چاہو گی؟ یہی کہ سب ورکرز باقاعدگی سے کام کرے، میں نے کہا، اور یہ بھی چاہو گی کہ آفس کے ماحول میں کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ اگر کوئی ایک ورکر دیر سے آتا ہے تو دیگر لوگ اگر کچھ کہتے نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اب میرا آفس گھر سے کتنی دور ہے، صبح کے وقت کس قدر رش ہوتا ہے، تو اس لیے اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ بیٹا اب کسی کا بھی آفس اس کے پڑوس میں تو نہیں ہو سکتا نا؟ پہلے جہاں تم جاب کرتی تھی وہ واکنگ ڈسٹینس پر تھا، اس لیے تمہیں وہاں آنے جانے کے مسائل ہوئے ہی نہیں، مگر میں کسی کی ڈانٹ نہیں سن سکتی۔ تو تم کہہ دینا کہ آئندہ مجھ سے لکھ کر باز پرس کی جائے۔ امی کو شرارت سے مسکراتا دیکھ کر میری جھنجھلاہٹ مزید بڑھ گئی۔ دیکھ لیجئے گا، یہ آفس بھی میں چھوڑ دوں گی۔ بیٹا تم جہاں بھی جاب کرو گی اپنے گھر جیسا ماحول کہیں نہیں ملے گا۔ سیاست تو اب ہر جگہ ہے، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ فرزانہ، نائمہ سب ایسی ہوں گی کہ مجھے رلا کر ہی دم لیا ان لوگوں نے۔ بیٹا ہر جگہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، بس ان کے نام تبدیل ہو جاتے ہیں، خالہ نے پاس آ کر سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر میرا آفس جانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا۔ تو مت جاؤ، اللہ کا شکر ہے ہمارا گھر کوئی تمہاری جاب کی وجہ سے تھوڑی چل رہا ہے۔ میں تو پہلے بھی تم سے کئی بار کہہ چکی ہوں کہ نوکری کرنا تمہارے بس کا کام نہیں ہے، اور فرح خالہ کی اس بات پر میں صرف جھنجھلا ہی سکتی تھی۔ آج تیسرا دن تھا، میں آفس سے چھٹی پر تھی۔ فرزانہ اور دیگر لوگوں کے فون آئے تھے اور میں نے ان سب سے یہی کہہ دیا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، اس لیے میں آفس نہیں آ سکتی۔ گلے کی خرابی کی وجہ سے آواز بھی بیماروں جیسی ہو گئی تھی۔ ارے یار مجھے تو تم بہت بیمار لگ رہی ہو، نائمہ نے خاصی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں بخار کی وجہ سے نہیں آ سکتی، میں نے قصدن نحیف سے لہجے میں کہا۔
اچھا کل تو آؤ گی نا؟ فرزانہ کو خاصی کرید تھی کہ کہیں میں کوئی بہانہ تو نہیں بنا رہی۔ اگر بخار اترا تو؟ میرا جواب اب بھی مبہم تھا۔ بھئی ہم سب تو یہ سمجھے کہ اس دن ندیم سر کی ڈانٹ کھا کر تم گھر میں بیٹھ گئی ہو، ورنہ تم کہاں چھٹی کیا کرتی ہو؟ لگتا ہے ڈر گئی ہو، ہے نا؟ فرزانہ اپنے دل کی بات پوچھنے سے بالآخر باز نہ آئی۔ میں نے کبھی کسی سے ڈر کر جاب نہیں کی، اور میں کیوں ڈروں گی ان سے؟ یہ تم نے سوچا بھی کیسے؟ میرا جلال پھر لوٹ آیا تھا۔ تو کیا کل بھی تم آفس نہیں آؤ گی؟ سنو، اگر میرا دل چاہا تو آفس آؤں گی، اور اگر دل نہیں چاہا تو آفس نہیں آؤں گی، چاہے وہ کل ہو یا پرسوں یا ترسوں۔ اور میری امی نے تو مجھے خاصی سختی سے منع کر دیا ہے کہ ایسی جگہ جاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جہاں تمہارا دل نہیں لگے۔ یہ کہہ کر میں رکی نہیں بلکہ فون ہی منقطع کر دیا۔ میں جو تیسرے دن اپنے آپ کو قدرے بحال محسوس کر رہی تھی اور غصے میں کمی بھی آئی تھی، تو آفس فیلو کی باتیں سن کر پھر ذہنی طور پر اپسیٹ ہو گئی تھی۔ ندیم خان کے جملے میرے سر پر علیحدہ سنگ باری کر رہے تھے۔ کتنے طنزیہ لہجے میں انہوں نے مجھ سے بات کی تھی۔ یہ شاید حقیقی اور پہلا تعارف تھا ان کا میرے ساتھ، جب وہ اس طرح کھل کر میرے سامنے آئے تھے۔ ایسے روڈ لہجے میں تو میرے ساتھ کسی نے بات نہیں کی تھی آج تک، اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کوئی تمیز تہذیب بھی ہوتی ہے، جیسے کہ میں تو تمیز تہذیب سے آ رہی تھی اور مجھ میں گفتگو کرنے تک کا سلیقہ نہیں تھا۔ ندیم خان نے مجھے سمجھا کیا تھا؟ میرا دماغ میرے غصے کو مزید اکسا رہا تھا۔ ایک ایسی آفس ورکر جو شاید ان کے رحم و کرم پر تھی اور ان کا جو دل چاہے وہ کہہ سکتے تھے، چاہے اس سے دوسرا کتنا ذلیل ہو جائے، اور واقعی آفس میں میری ہتک کرنے میں وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ میں سوچے چلی جا رہی تھی۔ کامیاب تو شاید وہ ہو چکی تھی اس لمحے کہ جب کتابوں کی نمائش میں اندھا دھند بھاگتے ہوئے وہ ندیم خان سے ٹکرائی تھی اور اکھڑ لہجے میں بولی تھی، نظر نہیں آتا کیا میں آپ سے ٹکرایا ہوں؟ ندیم خان نے اس لاؤبالی سی لڑکی کو خود پر اس طرح الزام دھرتے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ واقعی حیرت زدہ تھا۔ کوئی بھی ٹکرایا ہو، نقصان تو میرا ہوا نا؟ ابھی وہ ادھر ہی تھیں، آپ کی وجہ سے پتہ نہیں وہ کہاں نکل گئیں۔ کون تھیں اور کہاں نکل گئیں؟ ندیم نے پھر حیرت سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، وہ پھر بھاگتی ہوئی آگے نکل گئی تھی، مگر وہ وہیں رک گئے تھے، اور آفس میں آ کر خود اپنے ہی بارے میں اس کے جلے دل کے ریمارکس سن کر ان کو ہنسی آ گئی تھی۔ ہاں، کپڑے پہننے تک کی تمیز نہیں ہے، چیک شرٹ کے ساتھ پلین پینٹ پہننی چاہیے۔ پتہ نہیں یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے؟ ندیم خان اپنے کمرے میں مسلسل سوچے چلے جا رہے تھے۔ اس کا رونا اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ گھر جانا ان کے دل کے دروازے پر بار بار دستک دے رہا تھا۔ ایک ایسا شخص جو اپنے اصولوں کے ساتھ رہنے کا عادی ہو اور جو لڑکیوں سے قدرے فاصلے سے گفتگو کرنے کا عادی ہو، اسے صبا رحیم کی آنسو بھری آنکھیں بے چین کیے دے رہی تھی۔ اور آفس ورکرز نے جب اس کی بیماری کی اطلاع دی تھی تو وہ اس ضمن میں اپنے آپ کو پورا قصوروار سمجھنے لگے۔ اگر صبا رحیم اکھڑ اور منہ پھٹ سی لڑکی ہے تو مجھے اتنا سنجیدہ اور پھر اتنا رنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے آپ کو بار بار سمجھا رہے تھے۔ آفس میں ہر روز ہر طرح کے مسائل سر اٹھا کر آیا کریں گے تو تم کس کس سے نمٹو گے؟ اس کا دماغ اسے خود سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ میری اپنی ہی سوچوں نے میری ذہنی حالت اتنی ناگفتہ کر دی کہ شام تک مجھے بخار ہو گیا، اور پھر اتنا تیز کہ امی کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں تک رکھنی پڑ گئیں۔ لو، بے وجہ بیمار بن رہی تھی نا، دیکھو کیسا بخار چڑھ کر آ گیا۔ ارے مقابلہ کیا کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں تو منہ چھپا کر گھر میں نہیں بیٹھا کرتے۔ فرح خالہ مجھے علیحدہ تاؤ دلا رہی تھی کہ مجھ جیسی بزدل لڑکی جاب کرنے کی اہل ہی نہیں ہے۔ رات 11 بجے میں دوا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹی تھی کہ میرے موبائل پر بیپ ہوئی۔ انجان نمبر دیکھ کر میں نے کال ریسیو نہیں کی۔ جب دوسری اور تیسری بار کال آئی تو میں نے فون اٹھایا اور نہ چاہتے ہوئے سلام کر کے پوچھا، آپ کون؟ ندیم خان، پرسکون لہجے میں کہا گیا۔ جی فرمائیں۔ میرے لہجے میں از خود تناؤ آ گیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ سنا ہے آپ بیمار ہیں۔ آپ سے مطلب کیسی بھی ہوں، ویسے بھی غیر مہذب اور بدتمیز لوگوں کو اپنی بیماری کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوا کرتی، اس لیے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آئی ایم سوری مس صبا رحیم، ان کے لہجے میں نرمی تھی۔ کس بات کی سوری؟ آپ نے بھرے آفس میں مجھے ذلیل کرنا تھا سو کر دیا۔ میرا غصہ اور دکھ پھر پلٹ آیا تھا، آواز علیحدہ رند گئی تھی۔ مجھے واقعی آپ سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آئی ایم ریئلی سوری۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے تمیز اور تہذیب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ ان کے کہے ہوئے جملے میں نے ان کے ہی منہ پر دے مارے تھے۔ رائٹ، اب تو بدلہ بھی لے لیا تو غصہ تو اتر جانا چاہیے، دھیمے مگر سنجیدہ لہجے میں کہا گیا۔ میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، صرف ایک مثال دی ہے۔ میرا غصہ بھی اب سیڑھیاں اتر رہا تھا، اس لیے لہجے کے تناؤ میں کمی آ گئی تھی۔ تو کل آپ آ رہی ہیں نا؟ وثوق بھرے لہجے میں پوچھا گیا۔ مجھے اس وقت بھی 103 بخار ہے، میں نے انہیں بتایا، مگر میں کوشش کروں گی کہ آفس آ جاؤں۔ بستر پر لیٹے لیٹے میں خود بھی بور ہو چکی ہوں۔ پتہ نہیں غصہ کہاں چلا گیا تھا۔ او نو، اگر بخار ہے تو آپ کل بخار کی حالت میں ہرگز نہیں آئیں گی۔ مگر مجھے اپنے میگزین کا میٹر سلیکٹ کرنا ہے۔ اب آفس کی پریشانیاں میرے لہجے پر بھی حاوی ہو گئی تھی۔
میں دیکھ لوں گا، مگر آپ ریسٹ کیجیے اور جب طبیعت ٹھیک ہو جائے تب آفس آئیے گا۔ اوکے، میں نے مطمئن ہو کر ان کی بات سے اتفاق کر لیا۔ شہلا اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھی تھی اور اپنا موبائل بار بار ایسے چیک کر رہی تھی جیسے اسے کسی خاص میسج کا انتظار ہو۔ آپا، آپ کی حارث سے فون پر تو بات چیت ہوتی ہوگی؟ نہیں، وہ زیادہ مصروف رہتے ہیں اس لیے وہ فون نہیں کر پاتے۔ کیا ان کا بینک دن رات کھلا رہتا ہے؟ راحیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، رات دن کہاں کھلا ہوتا ہے بینک، مگر وہ کچھ بے پرواہ سے ہیں۔ مگر محبت میں تو کوئی بے پرواہ نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، وہ واقعی بے پرواہ سے ہیں، تو آپ ان کو فون کر لیا کریں، ہو سکتا ہے کہ انہیں آپ کے فون کا انتظار رہتا ہو۔ ہاں، تم بھی ٹھیک کہہ رہی ہو۔ شہلا نے بڑی رغبت سے فون ملایا مگر وہ پاور آف جا رہا تھا۔ 1 بار، 2 بار، 5 بار، مگر وہ ہر مرتبہ ہی بند ملا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے ہیں، لگتا ہے وہ سو گئے، شہلا نے اپنے آپ کو خود ہی تسلی دے دی۔ اگلے دن صبح وہ اپنے اسکول جانے کے بجائے سیدھی حارث کے بینک کی برانچ میں پہنچی۔ حالانکہ اسکول کے حوالے سے اسے بینک سے متعلقہ کوئی کام بھی نہیں تھا۔ یہ خیال کر رات ہی اس کے دماغ میں آیا تھا کہ اسے اپنا ایک اکاؤنٹ حارث کی برانچ میں بھی کھول لینا چاہیے۔ اسی لیے وہ سرشار سی بینک پہنچی تھی تو اسی وقت حارث اپنی برانچ سے نکل رہا تھا۔ وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا، اسی لیے اس نے شہلا کو نہیں دیکھا۔ شہلا نے اسے دیکھا تو دوڑ کر اس کے پاس پہنچی اور اسے سلام کیا، مگر حارث نے نہ اس پر نظر ڈالی نہ ہی اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس کی ساری توجہ اپنی بات پر تھی جو وہ اس وقت کسی سے موبائل پر کر رہا تھا اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ بھی رہا تھا۔ شہلا کو برا تو بہت لگا مگر کر ہی کیا سکتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ برانچ میں داخل ہو گئی۔ اس نے سیکنڈ آفیسر سے پوچھا، یہ حارث صاحب کب تک واپس آئیں گے؟ وہ ہیڈ آفس میٹنگ میں گئے ہیں، واپسی کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل آ جاؤں گی، شہلا نے اٹھتے ہوئے کہا، اور سیکنڈ آفیسر نے بے پرواہی سے اپنے کندھے اچکا دیے۔ 5 دن چھٹی کے گزار کر جب میں آفس پہنچی تو میرے کولیگز مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں 7 سمندر پار سے آئی ہوں۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اب تم آفس نہیں آؤ گی، نائمہ نے کہا۔ کیوں نہیں آتی میں؟ مجھے اس کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ صرف بخار ہی ہوا تھا نا، کوئی ٹائیفائڈ تھوڑی ہوا تھا جو پورے ہفتے تم نے چھٹی منائی۔ جب میرا بخار اترا میں آ گئی، میں نے اپنے کیبن میں جاتے ہوئے کہا۔ تم ندیم خان سے تو جا کر مل لو، تمہاری غیر موجودگی میں میگزین کا سارا کام انہوں نے کیا تھا۔ کیا پتا اب وہ تمہیں یہ کام کرنے دیں گے بھی کہ نہیں، یہ رائے فرزانہ کی تھی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے جا کر ملنے کی، اور اگر وہ مجھے میگزین کا کام نہیں دینا چاہتے تو وہ خود رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ تمہارے پیچھے سر کی ہیلپ میں نے کی، انہیں تو پتہ تک نہیں تھا کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے۔ ہاں، بہت بڑا سا محل ہے نا میرا کیبن، جو چیزوں کی تلاش مشکل ہوگی۔ مجھے غصہ سا آ گیا، باتیں بنانے میں ہمارا سٹاف کتنا ماہر تھا۔ اور پھر لنچ بریک میں آفس کے لوگ مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے بے قرار تھے کہ اتنی چھٹیاں کرنے پر مجھے ندیم خان نے کیوں نہیں ڈانٹا اور میری تحریری جواب طلبی کیوں نہیں ہوئی۔ اب مجھے کیا پتا کہ انہوں نے یہ سب کیوں نہیں کیا، تاکہ تم لوگوں کو کچھ انجوائمنٹ ہی مل جاتی۔ میں نے اپنے دل کی بات مسکرا کر کہی تو فرزانہ بغلیں جھانکنے لگی اور رازدارانہ لہجے میں بولی، میرا تو یہ خیال ہے کہ تمہارے غصے میں آفس چھوڑ کر جانے سے ندیم خان ڈر گئے، جبھی تو انہوں نے تم سے کچھ نہیں کہا۔ سچی میں تم جیسی قابل جرنلسٹ کہاں ملے گی انہیں؟ فرزانہ، یہاں ہم آفس میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈرنے اور ڈرانے کے لیے نہیں آتے۔ تب اپنے کمرے میں بیٹھے ندیم خان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ دل ہی دل میں بولا، یہ بات تو تم نے بالکل صحیح کہی ہے صبا، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں باتیں کرنا بھی آتا ہے، ورنہ مجھے تو اس کی امید نہیں تھی کہ جیسی باتیں ہمارا سٹاف تم سے کر رہا تھا۔